أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار بے حساب و کتاب درود و سلام ہوں سید کائنات رسول کائنات سرور کونین احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ کی کروڑوں اربوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام، اولیاء اللہ اور قرآن و سنت کے تمام ماننے والوں پر۔ اللہ ہم سب کو اس قافلہ حق کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حشر کے میں ہم سب کو انہی کے ساتھ جمع فرمائے اور جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ میرے ایمان والے بھائیوں اور میری سامعات ماں اور بہنوں، اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، بہت سے موضوعات عام طور پر مساجد میں زہر بحث آتے ہیں۔ ان میں سے اہل حق یہ بھی بتاتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کون کون سی چیزیں لوگ بطور بدعات کرتے ہیں، یعنی لوگ ثواب کے طور پر کرتے ہیں، حالانکہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بدعت ہے۔ یعنی وہ کام جو اللہ اس کے رسول نے نہیں بتایا، اس کو لوگ اپنے پاس ہی گھڑ کر ثواب بنا دیں، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو لیکن
میرا آج کا موضوع جو ہے وہ علم ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے داخلے قریب ہیں، رمضان المبارک قریب ہے. اس حوالے سے میں بہت اہم موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ویسے تو اس مہینے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب بھی بتائے جاتے ہیں، اور اسی مہینے میں زیادہ تر جو موضوع بیان ہوتا ہے وہ معراج النبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، تو ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اگلے 1-2 جمعوں میں. اس کو بھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، سماعت کریں گے. لیکن آج کل کے دنوں میں مجھے آپ کو قرآن و احادیث وہ سنانا ہے جو علم پر مبنی ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ تمام سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے مطابق ہم سب کو عمل بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. علم بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر اتنی ہے کہ جتنی میری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی میری فضیلت تم میں سے سب سے ادنا درجے کے اوپر، ادنا درجے کا جو صحابی ہے اس کے اوپر ہے. اتنے ایک جملے میں پوری کائنات سمٹی گئی ہے. اتنے ایک جملے میں بہت بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب کہاں اللہ کے رسول، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر. اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے اونچا مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ کے بعد انبیاء ہیں، اور پھر صدیقین اور شہداء صالحین جو انبیاء کے ساتھی تھے، اور پھر صحابہ کرام میں بھی بڑے اعلیٰ پائے کے عظیم صحابہ کرام، ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عثمان غنی، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑی شانوں والے، بڑے بڑے مقام ہیں ان کے. پھر عشرہ مبشرہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، اور پھر بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر کے ساتھی، بڑی بڑی شانیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کہاں اللہ کے رسول علیہ السلام، اور پھر نبی اور صدیقین، شہداء، اور پھر سب سے ادنا درجے کا ایک سب سے کم درجے کا جو صحابی ہے. تو درمیان میں کتنا بڑا گیپ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس طریقے سے ایک عالم کی فضیلت ایک عبادت گزار کے اوپر ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پہ اوپر ہے. اللہ اکبر. تو دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی علم کا راستہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. بجن نیت بنا کے جو شروع ہو جاتا ہے نا، جو نیت بنا لے، علم کا راستے کی نیت بنا لے، اور وہ نہ بھی کر سکا ہو. ہمارے دین کی فضیلت یہ ہے، ہمارے اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ہمارا اللہ پاک نیتوں پر بھی ثواب دیتے ہیں. نیتوں کے اوپر بھی ثواب دیتے ہیں کہ جو اگرچہ چند قدم چلا ہو اور اس کی موت واقع ہو گئی ہو اور وہ کام نہ بھی کر سکا ہو، اس کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے. وہ حدیث یاد ہے نا آپ کو، میں اشارہ کروں گا، جس نے 100 قتل کیے ہوئے تھے تو توبہ کے راستے پر وہ نکلا ہی تھا، تو تھوڑے سے قدموں کے بعد اس کو موت آ گئی تھی، اور تھوڑے سے سفر کے بعد اس کو موت آ گئی تھی، اپنی منزل پر پہنچا نہیں تھا. تو اللہ پاک نے اس نیت کے بنیاد کے اوپر اس کو جنت کا حقدار قرار دے دیا تھا. تو ہمارا اللہ بڑا رحمت والا ہے. اس لحاظ سے نیت بنائیں اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کے دین کا وارث بنائیں گے. میں آپ کو کچھ احادیث سنانا چاہتا ہوں، اور آج میں اسپیشل آپ کے لیے کتابیں میں نے منگوائی ہیں، اس کا میں آغاز کر رہا ہوں. نئی کتابیں منگوائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی کتابیں. اب مجھے ایک نوجوان نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ حدیث کی کتابیں ہیں. کہتے وہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اکبر، کئیوں کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ یہ کیا ہوتا ہے. تو بھائی جان میں بتا دیتا ہوں میرے اپنے بھائیوں کو، ہو سکتا ہے کئیوں اور کو نہ پتا ہو. تو دین 2 چیزوں میں ہے، دین 2 چیزوں کے اندر ہے، ایک اللہ کا قرآن اور ایک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بس یہ 2 چیزیں دین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں نے تمہارے اندر
دو چیزیں باقی رکھی ہیں، دو چیزیں میں تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ سنت رسولی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث ہے۔ میں نے اس میں سے آپ کو بڑا دین سنانا ہے انشاءاللہ۔ زندگی نے وفا کی اور جب اللہ پاک نے مہلت بخشی تو میں نے حدیث کی کتابیں خرید لی ہیں، اور ایسی خریدی ہیں کہ جو کسی ایک مکتبہ فکر کی نہیں ہے، جو کوئی یہ کہہ لے کہ جی انہوں نے تو اپنی کتابیں ہیں، اپنی کسی کی نہیں ہیں، بلکہ اپنے مکتبہ فکر کی نہیں منگوائیں، جو ہمارے ساتھ دوسرے مسالک کے مکتبہ فکر کے بھائی ہیں نا، ان کے مکتبہ فکر کی منگوائی ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی کتابیں ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں علم کے طور پر، یہ جو حدیث کی کتابیں نا، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ اس کو کتب الستہ، صحاح ستہ کہہ لیتے ہیں، اور اس طرح اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں۔ ان حدیث کی کتابوں کو سب مانتے ہیں، اس کے اوپر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کوئی ایک مسلک اس کا ٹھیکیدار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ ان کی کتابیں یا ہماری کتابیں ہیں، یہ سب کی کتابیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی گروپس ہیں، جتنی بھی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں، جتنے بھی مسلک بنے ہوئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ، دیکھیں دو ہیں بیسیکلی، دو فرقے ہیں، ایک ہے شیعہ اور ان کے مقابلے میں ہیں اہل السنہ۔ شیعہ کے اندر بھی بہت سے فرقے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ کے اندر بھی بہت سے فرقے بنے ہوئے ہیں، اور اہل السنہ والجماعہ کے بہت سے فرقوں میں سے ایک اہل حدیث بھی ہے۔ لیکن کیا ہم اس بحث میں آگے نہیں جائیں گے، صرف میں اس کو تھوڑا سا آپ کو تعارف کروانا چاہتا تھا۔ اہل السنہ والجماعہ جو ہے یہ قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، اور حدیث کی کتابوں کو سب مانتے ہیں، بخاری کو مانتے ہیں، مسلم کو مانتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، حدیث کی کتابوں کو سب مانتے ہیں۔ ماننے کے اعتبار سے تو سب مانتے ہیں، لیکن اس کی بھی مانتے ہیں یا نہیں مانتے، یہ اگلی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، اور کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت، وہ جنت والا گروہ ہوگا، وہ جنتی لوگ ہوں گے۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو اس بات پر عمل کر رہے ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کرتے تھے۔ وہ لوگ ہوں گے جو ایک ملت جنت میں جائے گی، وہ ملت وہ ہوگی جو اس بات پر عمل کر رہے ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں۔ بتائیے صحابہ کس بات پر عمل کرتے تھے؟ اللہ کے قرآن پر اور نبی کی باتوں پر نا، اللہ کے قرآن پر اور نبی کی باتوں پر۔ ایسے ہی نا، کوئی تیسری اور چیز تو نہیں تھی، اور تو نہیں نا کوئی فقے تھیں، یہی تھا نا، قرآن تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ ڈائریکٹ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن لیتے تھے، اور ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان حدیث کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ میں نے اس کا آپ کو تعارف پیش کرنا تھا، بات تھوڑی سی طول پکڑ گئی، کہ دین کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان حدیث کی ان کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، جس کو میں تیسری بار دہرانے لگا ہوں کہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ اچھا میں آپ کو ساتھ ہی حدیث سنا دوں، یہ 3 بار دہرانا جو ہے نا سنت ہے۔ اگر آپ سمجھیں کہ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی ہوگی تو اس کو 3 بار دہرا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ جی میرے سامنے حدیث ہے، صحیح بخاری کی ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 بار دہرا دیتے۔ اذا تکلم کلمۃ بکلمۃ، جب بات کرتے اعادها ثلاثا، اس کو 3 بار دہراتے، حتی تفہم عنہ، یہاں تک کہ لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی۔ تو اس لحاظ سے اگر بات کو بار بار دہرایا جائے نا تو تنگ نہ پڑا کریں، وہ آپ کے فائدے کے لیے دہرایا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ کیا فرق پڑے گا کہ میں گرج بھرس کے ساتھ خطاب کروں اور بڑی لہر بہر کے ساتھ خطاب کر دوں، بعد میں جا کے پوچھیں آج بات ہوئی کیا ہے تو کچھ بھی پتہ نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک حدیث سنیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دہرا لیتے تھے ان باتوں کو۔ تو آئیے میں آپ کو حدیث علم کے اوپر احادیث سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو میں پہلی حدیث آپ کو اس سلسلے میں سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا
متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہو بہو اسی مفہوم انہی الفاظ کے ساتھ۔ اور مزے کی بات ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے جو حدیث بیان کی ہے ان کی اپنی سند ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اس استاد سے سنا، انہوں نے اس استاد سے سنا، انہوں نے اس استاد سے سنا، انہوں نے اس صحابی سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اس کو کہتے ہیں سند۔ اور مزے کی بات ہے امام بخاری بخارا میں اور وہ اپنے اپنے سفروں میں حدیثوں کو لکھتے رہے اور اپنی سند سے بیان کرتے رہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس کے کہ وہ شاگرد امام بخاری کے، لیکن جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اکثر وہ دوسرے طریق سے بیان کرتے ہیں اور وہ اپنی سند بیان کرتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے اس استاد سے، انہوں نے اس استاد سے، انہوں نے اس استاد سے، انہوں نے اس صحابی سے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ جب بخاری اور مسلم کو سامنے رکھ کے تقابل کریں گے، سند تو ہر کسی کی اپنی ہے، امام بخاری کی اپنی ہے، امام مسلم کی اپنی ہے، لیکن جب آگے جا کے وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں ہوتا، ہو بہو وہی الفاظ ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کی باتوں کو بھی ایسے ہی محفوظ کروا دیا ہے جیسے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد متفق علیہ ہے کہ آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنین، رشک نہ کیا کرو مگر دو بندوں میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایسے خواہ مخواہ جو ہے منہ میں پانی نہیں آ جانا چاہیے، ایسے حسرتوں کی اور ہوس کی سسکیاں نہ برا کرو۔ لا حسد الا فی اثنین، رشک اگر کیا جا سکتا ہے نا، رشک کیا ہوتا ہے بھائی؟ رشک خیر کی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ یار ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو کتنا علم دیا ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا ہو، کیا بات ہے اللہ پاک نے اس کو کتنا مال دیا اور اللہ کی راہ میں یہ کتنا خرچ کرتا ہے، کاش میرے پاس بھی ہو اور میں بھی۔ یہ خیر کے جذبے کے ساتھ یہ خواہش پیدا ہونا یہ رشک کہلاتا ہے۔ اور اس کا الٹ جو ہے وہ حسد ہے۔ حسد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان کڑے کہ کتوں ہی امیر ہوئی جا رہے کتوں بھائی نے حرام کیتا ہونا کوئی اور اس کا تو ختم ہو جائے، یعنی اس طرح کے جذبات کا آنا یہ حسد ہے۔ یہ اس طرح کی حسد جو ہے نا وہ انسان کی نیکیوں کو بھی کھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو فرمایا ہے لا حسد الا فی اثنین، تم نے رشک نہیں کرنا کسی اور میں مگر دو میں رشک کرو، دو میں رشک کرو۔ اور وہ دو کون ہیں؟ آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ خوش نصیب کو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ حق کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، غریبوں مساکین اور غرباء کے اندر وہ تقسیم کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ بڑا عظیم انسان ہے، اس کے متعلق درش یا اللہ کتنا اچھا انسان ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا پیسہ ہوتا اور میں بھی ایسا کرتا۔ ایسا کیا کرو۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے جو بندہ یہ نیت رکھتا ہے نا، خواہ بندہ غریب ہے، بندہ غریب ہے، اس کے دل کے اندر خواہش اور نیت یہ ہے کہ میرے پاس بھی اگر اتنا پیسہ ہو تو میں بھی اللہ کی راہ میں ایسے ہی خرچ کروں گا، اللہ پاک نیت کی بنیاد پر ہی اس کو ایسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس علم کے بنیاد پر وہ اس علم کے اوپر لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، لوگوں کو دین سکھاتا ہے، لوگوں کو علم سکھاتا ہے، وہ لوگوں کو حدیث اور آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اس کے اوپر رشک ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، کاش میرے پاس بھی ایسا علم ہو، میں بھی ایسا عالم بنوں گا، کاش میرے پاس ایسا علم ہو تو میں بھی دن اور رات اللہ کی اس کتاب کو خود بھی پڑھوں، لوگوں کو سکھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا بندہ ہے، ایسا عظیم انسان ہے کہ جس کے متعلق انسان کو رشک ہونا چاہیے۔ میں حدیث آپ کو کیوں سنا رہا ہوں بھائی جان؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے بھائی اگر آپ کا وقت گزر گیا ہے نا، ویسے علم کا وقت کبھی بھی نہیں گزرتا، جب بھی آپ کو موقع ملے، جہاں موقع ملے، ایک آیت سننے کا، ایک حدیث سننے کا، بیٹھ جائیے۔ ابھی میں آپ کو آیات حدیث سناؤں گا تو آپ مت سمجھیے گا کہ یہ میں حدیثیں صرف ان کے لیے سنا رہا ہوں
کہ جو صرف ٹائم نکالیں اور مدرسے میں داخل ہو جائیں یہ ان کو ہی مل سکتا ہے. نہیں نہیں نہیں, ایک بندہ صرف مسجد میں آتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اور نماز پڑھنے کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے ساتھ کوئی اللہ اس کے رسول کی بات کو سیکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا مسجد کی طرف آنا ایسا ہے گویا کہ وہ احرام باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہو, جو علم سیکھنے کے لیے آ رہا ہو. تو یہ بات نہیں ہے کہ صرف اس کے لیے ہے, لیکن وہ جو بچہ, اگر آپ کا وقت ایسا گزر گیا ہے اور آپ کا بچہ ہے, آپ کے اولاد ہیں, آپ کے پوتے ہیں, پوتیاں ہیں, تو میرے بھائی اس سے بڑی عظمت کوئی نہیں کہ آپ اپنے بچے کو اللہ کے نبی کے دین کا وارث بنا دیں اور ایسا عظیم انسان بنا دیں کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے. اور ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سنانا چاہوں گا, صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثہ, جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے نا تو اس کے جو صحیفے ہیں نا, نامہ اعمال جو فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں. بس اب اس کے اندر کچھ مزید انٹری نہیں ہوگی, اس کے اندر کوئی مزید اندراج نہیں ہوگا, ختم. جو اس نے کرنا تھا کر لیا, صحیفے بند, نامہ اعمال بند. اب کھول کے دیے جائیں گے قیامت والے دن, دیکھ تو کیا کر رہا ہے, کیا اچھا کیا کیا برا کیا. الا من ثلاثہ, مگر صرف تین چیزیں ایسی ہیں, مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ان کا اجر اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں شامل کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ جاننا چاہیں گے وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ مجھے پتا ہے آپ نے سنی ہوں گی, لیکن آج سے یہ سننی اس طرح سے ہے کہ وہ اپنا عمل آج کرنا ہے. آج, مرنے کے بعد وہ عمل نہیں ہو سکتا, وہ عمل آج کرنا ہے کہ مر بھی جائیں اور بعد بھی ہمارا اجر ہمارے ملتا بھی رہے, وہ جاری رہے. فرمایا الا من صدقۃ جاریہ, کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہو, ایسا کام کر دیا ہو, صدقہ ایسا کر دیا ہو کہ وہ تو مر گیا ہے لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. مثلا اس نے مسجد بنائی ہے, مسجد بنا کے وہ اللہ کے پاس چلا گیا, یا وہ اللہ کے پاس چلی گئی, وہ اللہ کی بندی اللہ کے پاس چلی گئی, وہ مسجد قیامت تک آباد رہی, قائم رہی, اس پہ آنے والے قرآن سناتے رہے, حدیثیں سناتے رہے, دین سکھاتے رہے, جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے, قرآن پڑھتے رہیں گے. اللہ اکبر. مرنے کے بعد بھی اس کا اجر قیامت تک جاری رہے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں دعا کروں گا یہاں پر کہ جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے اللہ پاک ان کو اس کا یہ پورا اجر عطا فرمائے. ہم کمزور ہیں سب, اللہ تعالیٰ ریاکاری سے مجھے بھی بچائے, ان کو بھی بچائے. یہ بڑے عظیم کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں اس کا محل تعمیر فرماتے ہیں. میں بتا دوں آپ کو, ماؤں بہنوں کے لیے بتانا چاہوں گا, یہ مسجد کی جگہ ایک ماں نے دی ہے, ایک ماں نے دی ہے مسجد کی یہ جگہ. ان کے ظاہری بات ہے ان کے شوہر کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, بچوں کے تعاون کے بغیر تو نہیں ہو سکتا, وہ معاون بنے, لیکن بنیاد کس نے رکھ دی ہے؟ ایک خاتون اتنا کام کر سکتی ہے کہ آپ اتنے لوگ دین سیکھ رہے ہیں ایک عورت کے, ایک ماں کے ایک کوشش سے. میں ماؤں بہنوں کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں, آپ جو کر سکتا ہے ہر بندہ وہ کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ سارے مسجد ہی بنائیں, جو توفیق اللہ دے مسجد بھی بنائیں, اور لیکن بھائی جو کر سکتے ہو کرو. میں ماؤں بہنوں سے یہ اصل میں یہ حدیثیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم بہت کچھ کر سکتی ہو. آپ اس نبی کی امت کے بچوں کو اپنے نبی کا دین سکھانے کے لیے, دین کا سپاہی بنانے کے لیے سرشار کر سکتی ہو. آپ جانتے ہیں یہ جو کھڑا ہے, یہ میں جو کھڑا ہوں, اس کے پیچھے ماں کا ہاتھ ہے. ہمارے باپ بہت نیک انسان ہیں, ان کی حلال کمائی اللہ کے فضل سے, ان کی دعائیں ہیں, لیکن ہمیں ہماری ماں نے پڑھایا. ہم 6 بھائی ہیں اللہ کے فضل سے, اب اس وقت 6 ممبر کے اوپر کھڑے ہو کے درس دے رہے ہیں. 6 خطیب ہیں, 6 حافظ ہیں, 2 بیٹیاں, دونوں عالم ہیں, اور وہ دین سکھا رہے ہیں, پیچھے ماں ہے. میں جو تھا اپنی سکولنگ میں اچھا تھا, میں ماؤں بہنوں کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں. میں اپنی سکولنگ میں اچھا تھا, پوزیشن ہولڈر تھا, تو میرے ماں باپ کے ذہن میں خیال آ گیا کہ یہ بچہ تھوڑا سا بریلینٹ ہے, تو اس کو ہم
پڑھاتے ہیں، اسکول اور کالج کی تعلیم پڑھاتے ہیں، چلو اس کو میٹرک کے بعد حفظ کروائیں گے، باقیوں نے 5ویں کے بعد کیا، اس کو میٹرک کے بعد کروائیں گے۔ پھر ایک دن درس ہوا، میرے چاچا عالم تھے، تو انہوں نے اس درس کے اندر ایک واقعہ سنایا۔ میں بات کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ واقعہ بھی سنا ہی دیتا ہوں آپ کو۔ وہ واقعہ سنایا تو وہ واقعہ سن کر میری ماں نے کہا نہیں، میٹرک کے بعد ہو سکتا ہے یہ ڈی ٹریک ہو جائے، دوبارہ دین کی طرف نہ آ جائے، یہ آج سے ہی یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ اور آج یہ یہاں کھڑا ہو کے آپ کو دین، آپ کا بھائی آپ کو دین جو بتا رہے ہیں، ایک عورت کا کام ہے۔ واقعہ یوں ہے، مختصراً عرض کروں گا، لمبا واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے کہ ایک اللہ کے بندے نے وہ جہاد کے سفر پر گیا اور اس کے پاس جو جمع پونجی تھی، جو مال تھا نا، وہ اپنی بیوی کو دے گیا، 40,000 اشرفیاں اپنی بیوی کو دے گیا کہ میں جا رہا ہوں لمبے سفر پر، اور اس وقت لمبے سفروں کا زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ میری امانت تیرے پاس ہے، محفوظ رکھنا، ضرورت پر اس کو لگا لینا۔ جب وہ ایک لمبے عرصے کے بعد آیا تو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنا گھروں کے نقشے بدل گئے، تو بڑا ڈھونڈتا ڈھونڈتا اپنے گھر کو اس نے پہچانا۔ جب اس نے دستک دی تو اندر سے ایک نوجوان نکلا، تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا گھر ہے۔ اس نے نوجوان نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ جاؤ بھائی، یہ تو میرا گھر ہے، ہم تو عرصے سے رہ رہے ہیں، میں تو پیدا ہی یہاں ہوا ہوں، آپ کا گھر کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے، آپ پوچھ آئیں اپنے گھر سے، اندر سے پوچھ آئیں۔ ہوتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے مکان چینج بھی ہو گیا ہو۔ تو وہ اندر گیا، اپنی ماں کو بلا کے لایا، اس کی ماں نے اس کو اپنے شوہر کو پہچان کے کہا کہ اس کا اپنے شوہر کو پہچان کے بیٹے سے کہا کہ اس کو آنے دیں اندر آنے دیں، بٹھایا۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو گیا اور وہ بیٹا جو ہے وہ جماعت کروانے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے وہ فوراً چلا گیا۔ آدمی بھی بیٹھے تھوڑی دیر، فوری طور پر اس نے سوال، باتوں ہی باتوں میں پہلے سوالوں میں یہ سوال آ گیا کہ وہ جو میں نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ آپ کے پاس ہیں، کدھر ہیں؟ تو اس نے کہا آپ جاؤ، آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آؤ، جب آپ واپس آؤ گے نا تو میں آپ کو اس کا پورا حساب دوں گی۔ تو جب وہ بندہ گیا مسجد میں تو اس نے دیکھا کہ وہ نوجوان جو اس کے گھر سے نکلا تھا نا، وہ ممبر رسول پر بیٹھا ہے، لمبی چوڑی مجلس ہے اور لوگوں کو اللہ کا دین سکھا رہا ہے، بڑے بڑے کبار علماء، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، مسجد نبوی ہے اور اس کے سامنے بیٹھے ایک لمبی مجلس ہے اور خطاب ہو رہا ہے اس نوجوان کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کے پوچھا اس نے اپنے ساتھیوں سے کون ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں بن فلاں ہے، بن عبد الرحمن فروخ ہے۔ یہ عبد الرحمن فروخ، وہ تو میں ہوں، یہ میرا بیٹا ہے۔ گھر گیا، جلدی سے اپنی بیوی سے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ جو عالم ہے یہ ہمارا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا بیٹا ہے، اور پھر میں آپ کو یہی حساب چکانا چاہتی تھی، بتانا چاہتی تھی کہ آپ پسند کرتے ہیں کہ جو آپ مجھے اتنی بڑی رقم دے کے گئے تھے وہ میں نے ساری رقم آپ کے اس بیٹے کی تعلیم پر لگائی ہے۔ تو یہ عالم بن گیا ہے۔ تو یہ واقعہ جب میری ماں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے۔ تو میرے بھائی، یہ تو فیصلے ہوں گے یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن جب راز کھلیں گے، جب اعمال تلیں گے، جب راز کھلیں گے، جب تولا جائے گا، پھر سرخیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، کئیوں کی ناکامیاں ہوں گی، وہاں پر راز کھلیں گے۔ یہاں ہم نے اپنے نبی کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، اپنے حصے کی شمع جلانی ہے، دامے درمے سخنے۔ وہ میرے بھائی دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جب سب صحابہ اپنا اپنا کام کر رہے تھے، کوئی علم حاصل کر رہا تھا، کوئی جہاد میں جا رہا تھا، کوئی سپہ سالاری کر رہا تھا، جس کے پاس مال ہے وہ مال خرچ کر رہا تھا، مرد جو ہیں وہ بڑا بڑا کچھ کر رہے تھے، ایک عورت دور نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابیہ ایسی تھی، عمر کی بوڑھی، وقت بیت چکا، مال کی غربت، غریب عورت ہے،
اس نے دیکھا دائیں بائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا، اور وہ ایک باغ میں گئی، کھجوروں کے باغ میں گئی، اور وہاں سے اس نے کچھ چھڑیاں اکٹھی کی، کچھ کھجور کے وہ شاخیں اس نے اکٹھی کی، اور اس کا ایک جھاڑو بنایا. جھاڑو بنا کر وہ روزانہ کی بنیاد پر مسجد نبوی کی صفائی کرنے لگی. جب وہ ایک دن نہیں آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جو ماں صفائی کرنے کی آتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت ہو گئی تھیں، اور آپ کی ہدایت کے مطابق جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو جنازے میں جلدی کرو. ہم نے جلدی سے کیا، جنازہ پڑھا دیا اور ان کو دفنا دیا. آپ نے فرمایا دلونی علی قبریہا، مجھے اس کی قبر پر لے کر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور قبر پر کھڑے ہو کے آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. یہ شان ملی، یہ عظمت ملی، دو جہانوں کا سردار چل کے ان کی قبر پر پہنچا اور جا کے دعا کیا. اللہ اکبر. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پوچھنا نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری ڈیوٹی لگائے کہ ہم بھی کچھ کریں تاکہ پتہ چلے. کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں نہیں جی سانو پہلے کوئی دسے دے صحیح، ساڈا کوئی ڈیوٹی لاوے نا ایسی کریے. بھائی جب پوچھنا نہیں ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس دیکھ کے کرنا ہوتا ہے. آپ کے پاس مال ہے لگا دو، وہاں پورا پورا مل جائے گا. آپ کے پاس اولاد ہے لگا دو، آپ کے پاس علم ہے تو لگا دو، آپ کے پاس وقت ہے تو لگا دو، آپ کے پاس جو کچھ ہے کھپا دو، جو کچھ ہے لگا دو. آپ اچھے حکمت رکھتے ہیں تو مشورہ ہی دے دو. کن عالما او متعلما او محبا، یا عالم بن جاؤ یا پھر متعلم بن جاؤ، سیکھنے والے بن جاؤ. اگر یہ دو نہیں کر سکتے نا، عالم نہیں بن سکتے، سیکھنے کا بھی وقت نہیں ہے، او محبا، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن اربعا، چوتھا نہ ہونا، چوتھے نہ ہونا. ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو جاؤ، یا عالم ہو جاؤ، یا سیکھنے والے بن جاؤ، یا پھر ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کا درمیان کا حساب سناؤں گا، وقت کم رہ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، میرے سب نوجوان بھائی سنیں، جو یونیورسٹی کے طالب علم ہیں وہ خصوصی سنیں، جن کے بچے ہیں وہ خصوصی سنیں، اور مائیں بہنیں بھی خصوصی سنیں، کیونکہ میں 3 پروگرامز کے متعلق آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں. بھائی ہم تو جو کچھ ہے لے کر حاضر ہو گئے ہیں آپ کے پاس، روزانہ دن رات صدا لگاتے ہیں. ابھی بھی میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ یار ہم یہ پروگرام شروع کرنے لگے ہیں ترجمہ کا، تو ہم مختلف ہاسٹلز میں جاتے ہیں، جا کے بتائیں گے. جی وہ لوگ نہیں آتے، بات نہیں سنتے. میں نے کہا چھوڑیں، ہم نے جا کے صدا لگانی ہے، ہم نے صدا لگانی ہے، باقی اللہ کے سپرد ہے. میں صدا لگا رہا ہوں، اللہ کے فضل سے جو کچھ پڑا ہے بار بار بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ٹائم ضائع نہیں ہوگا. واللہ میں چاہوں تو یہ اتنی یونیورسٹیاں ہیں، میں بھی کسی یونیورسٹی میں جا کے کام کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے کہ جناب آپ کے پاس حاضر ہیں، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، تو آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو اللہ پوچھے گا نہیں. اگر آپ کے پاس وقت ہے، اگر آپ کے پاس وقت ہے، خصوصاً جو آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ پڑھنے کے لیے آ گئے ہو اتنی دور سے اور خرچ بھی کر رہے ہو، یہاں پر پیسہ ماں باپ کا لگا رہے ہو، یہاں پر اپنا سب کچھ جو ہے وہ لگا رہے ہو دنیا کی ایک تعلیم کے لیے. کیا ملے گا آپ کو اس کے بعد؟ ایک جاب، ایک چھوٹا سا کاروبار. دنیا کے اتنے فائدے کے لیے اتنی بڑی کوشش، اتنا بڑا سفر، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ، اور یہاں فری میں ایک بندہ صدا لگا رہا ہے بھائی اللہ کا قرآن سیکھ لو، بھائی اللہ کا قرآن سیکھ لو. آنے کو کوئی تیار نہیں ہے، پوچھے گا اللہ پاک. تو بھائی جان یہاں میں نے شروع کیا ہے، مغرب کی نماز کے بعد میں یہاں پر آپ کو ترجمہ کلاس پڑھاؤں گا، اور اللہ کے فضل سے میں نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق یہ کہتا ہوں. بڑا نام اللہ کا ہے لیکن بتانا ضروری ہے، دکھے گی تو بکے گی، بتائیں گے تو پتہ چلے گا نا. اپنی کو پھڑ مارنا نہیں ہے، اپنی کو بڑھ مارنا نہیں ہے. کہ 2 ماہ کا عرصہ اگر آپ ریگولرلی، پنکچولی، سنسیئرلی آپ مجھے دے دیں 2 ماہ، only 40 or 45 منٹس، 45 منٹ، تو انشاءاللہ آپ 2 ماہ کے اندر قرآن پاک کا 70 سے 75 80% قرآن پاک سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. if you are matriculation, you did matriculation، اگر آپ نے میٹرک کی ہے، اس سے آگے آپ کی تعلیم ہے. جتنے زیادہ پڑھے لکھے ہیں اتنی جلدی آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. اب وقت نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو سمجھا دوں کہ قرآن کو سیکھنا کتنا آسان ہے.
ایک میرے پاس پروگرام یہ ہے جس کے لیے میں آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں. وقت صرف میں نے 10 حدیثوں پر نشان لگائے ہیں، ابھی ایک حدیث سنانے کا وقت بچا ہے، لیکن پروگرام پہلے سن لیں. ایک پروگرام یہ ہے کہ جس میں کہہ رہا ہوں، میں صدا لگا رہا ہوں، اللہ نے وہاں پوچھ لینا ہے. یہ میری اور آپ کی زندگی ہماری نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کا سلسلہ اس لیے بنایا ہے کہ اللہ صرف دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کر کے آیا ہے. یہ زندگی موت کی امانت ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. مرنا ہے، مرنا. اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں آپ سب، اللہ کے حبیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں. اس کے اندر یہ ہے، یہ زندگی بہت مختصر ہے. ان قریب انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہاں حساب و کتاب ہونا ہے. وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سی ڈگری کر کے آئے ہو، ڈاکٹر بنے ہو کہ انجینئر بنے ہو کہ صحافی بنے ہو کہ پائلٹ بنے ہو. یہ نہیں پوچھا جانا. یہ تو معاش ہے، سیکھو پڑھو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل کام تیرا دین ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق علم حاصل کرے. جہاں جہاں اس کو علم مل رہا ہو وہاں علم کی محفل میں پہنچے. اور دوسرا پروگرام وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ، بیٹا، آپ کے دوست کا بیٹا، آپ کے بھائی کا بیٹا کوئی بھی 5ویں کلاس پاس ہے تو اس کو آپ یہاں دیں. اللہ کے فضل سے اپنی صلاحیت یہاں صرف کر رہے. اللہ کے فضل سے کالجز میں بھی پڑھایا، کالج کا پرنسپل رہا ہوں، پولیس کالج میں بھی میں لیکچرر رہا ہوں، سب کچھ ہے. یہ ساری صلاحیت آپ کے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں تو آپ اس کو یہاں ایڈمیشن کروائیں. ہم اس کو 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں سکولنگ بھی کروائیں گے اور ساتھ اس کو حفظ بھی کروائیں گے. اور اللہ کے فضل سے اگر آپ کے پاس وقت ہو، آج سن کے جائیں. اگر آپ کے پاس وقت ہو، اگر آپ چاہیں کہ جی دکھائیں آپ کے پاس کیا ہے. اب تو میں تجربہ کر چکا ہوں نا، یہاں پر 8 مہینے پہلے آیا تھا تو یہاں میں نے کچھ ابھی کیا نہیں تھا، ابھی کر کے بتا رہا ہوں. آپ اگر کوئی آپ میں سے بھائیوں میں سے کوئی سننا چاہے تو سن کے جائے. ہمارے بچے کو تلفظ اور ضبط جتنا قرآن یاد ہے ان کو یاد ہے، تلفظ ہے. کسی بھی ادارے کے، حفظ کے ادارے کے ساتھ آپ اس بچے کا کمپٹیشن کروا سکتے ہیں. آل ایٹ دا سیم ٹائم وہ بچہ یہاں سکول بھی پڑھتا ہے اور کسی بھی سکولنگ کے ساتھ آپ اس کا کمپٹیشن کروا سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بتاؤ مجھے کسی آپ کے پورے علاقے میں کہاں مل رہی ہیں، مجھے کہاں کون دے رہا ہے. جہاں جو سکول اس نام پر بنے بھی ہوئے نا وہ کچھ نہیں کر سکے، نہ حفظ کا، وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا والی بات ہو گئی ہے. میں نام نہیں لیتا ان سکولوں کے، بڑا انہوں نے پیسہ کما لیا اس بات پر، لیکن ان سے ہو نہیں سکا. پر اچھی کوشش، اللہ ان کو جزا دے جنہوں نے کوشش کی ہے. ہم ان کی نیتوں کے اوپر شک نہیں کرتے، لیکن یہاں پر اللہ کے فضل سے الحمدللہ اپنی پوری کوشش لگا رہے ہیں، اپنی جوانی لگا رہے ہیں یہاں پر. تو آپ اس تحریک کا حصہ بنیں، آپ اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اس کے لیے آپ کوشش کریں. میں بندہ مانگ رہا ہوں، چندہ نہیں مانگ رہا آپ سے. بندہ مانگ رہا ہوں، بندے مانگ رہا ہوں، چندے نہیں. چندے دینے والے اللہ کے فضل سے اللہ ان کو برکتیں دے، وہ لگا رہے ہیں. تو ایک پروگرام یہ ہے. اور تیسرا پروگرام یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ماؤں بہنوں کی ترجمہ کلاس ہوتی ہے. مائیں بہنیں آئیں، ترجمہ سیکھیں. وہ ان کو شیڈول بتا دیا جائے گا، وہ ہم سے رابطہ کریں. اور رمضان سے کچھ دیر پہلے جو ہے پروگرام شروع ہوتا ہے، اس میں رمضان کے کچھ فرسٹ ڈیز میں اور رمضان سے کچھ 10 دن پہلے تقریباً شروع ہوگا. اس میں پورا قرآن پاک گو تھرو کروایا جاتا ہے، پورے قرآن پاک کا دورہ کروایا جاتا ہے. یہ علم کی شمع روشن ہے. آئیں کہ جو چاہتا ہے اس روشنی سے اپنا حصہ پالے. اب سنیں حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من نفس عن مؤمن قربتا من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتا من قرب یوم القیامہ. حدیث نبی ساری کا ترجمہ سنا دوں. جس کسی شخص نے دنیا میں کسی ایک تکلیف کو دور کیا، کسی کی تکلیف کو دور کیا، اللہ پاک اس سے قیامت کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے. وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو اس دنیا میں کسی کے اوپر آسانی کر دے، کوئی آسانی، اللہ پاک قیامت والے دن اس کے لیے آسانیاں کر دیں گے. وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. جو اس دنیا میں کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال لے، قیامت والے دن اللہ پاک اس کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. اور فرمایا واللہ
واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کے کسی کام میں لگا رہتا ہے، اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس مدد کرنے والے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آج یہ حدیث کا ٹکڑا جو میں آپ کو آج اس موضوع کے ساتھ سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جو کوئی شخص علم کو حاصل کرنے کے لیے راستے پر چل نکلتا ہے، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کما قال علیہ السلام، اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ جنتوں کے مہمان بننا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی کا ساتھ چاہتے ہیں، شاف محشر کی شفاعت پانا چاہتے ہیں، حوض سے اللہ کے نبی سے ملاقات چاہتے ہیں، نبی پاک سے حوض پر جا کے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا داخلہ چاہتے ہیں، جنت کا حقدار بننا چاہتے ہیں، تو آواز لگ رہی ہے، جو علم کے راستے پر نکلا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور آگے سنیے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ اکبر، جو کوئی قوم اللہ کے کسی گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہو جائے، اسٹوڈنٹ سنیے، یونیورسٹی کے طالب علم خصوصاً سنیں یہ حدیث میں، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، کوئی بھی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوں، اور جمع ہونے کا مقصد ان کا یہ ہو، یتلون کتاب اللہ، جس کے اندر وہ اللہ کی کتاب کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، اور اس کو آپس میں سیکھیں سکھائیں، بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قوم، اس گروہ، اس جماعت، ان لوگوں کے اوپر اپنا سکونت نازل فرماتے ہیں، سکون نازل فرماتے ہیں، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، فرشتے ان کو گھیرا ڈال لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اس جماعت کا ذکر اپنے پاس معزز فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی چھوٹی ہے بات بہت بڑی ہے۔ اللہ خالق مالک، اس جہاں کائنات کا بادشاہ اللہ پاک اپنے ملأ الاعلی عظیم اس مجلس کے اندر اس لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی کتاب کو سیکھتے سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وَمَن بَطَّ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا، نہیں سمجھے؟ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اس کو قیامت والے دن آگے نہیں کر سکے گا، آگے وہی ہوگا جس کا عمل بڑا ہوگا، آگے وہی ہوگا جس کا عمل بڑا ہوگا۔ کوئی وہاں کام نہیں آئے گا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ فلاں فلاں، نہ دولت، نہ حسب، نہ نسب، نہ جاہ و جلال، نہ دنیا کے عہدے، کچھ بھی نہیں چلے گا وہاں، صرف عمل چلے گا، لہذا اپنے اس عمل کو بڑھا لو، اللہ کے ہاں حاضری لگا لو، اللہ کے لیے ہم کچھ کر لیں، اللہ کے نبی پاک کے دین کے سپاہی بن کے اس کو آگے پھیلا لیں، اللہ کے دین کے وارث بن جائیں۔ آج ہیں میرے بھائی، اپنا حصہ ڈال لیں، آج وقت ہے، یہ وقت ختم ہونے والا ہے، جس کا عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ آ جائیں ہم سب کوشش کریں، تو میرے بھائی سب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آج یہ وعدہ کریں کہ اب ہماری بقیہ جو زندگی ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے پر صرف ہوگی۔ جس چیز کے آپ مالک ہیں وہ لگانا ہے، آپ کا مال ہے تو مال اپنے دین میں خرچ کرنا شروع کر دینا ہے، اپنے پیسے سے ایک بچے کی فیس دے دیں، آپ کے پاس پیسہ ہے اللہ کا ایک گھر بنا دیں، ایک مدرسہ بنائیں، آپ نے اللہ کے اس کتاب کے نبی کے مشن کے اوپر اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ آپ کے پاس علم ہے، میتھ کا ہے تو آئیے، میرے کچھ ٹیچرز نے، یونیک کے ٹیچرز میرے سامنے پرنسپل بیٹھے ہیں، یونیک برانڈ ہے نا، وہ کہتے ہیں سر ہمیں بتائیں آپ کے بچوں کو سکولنگ ہم یہاں آ کے پڑھانے کے لیے تیار ہیں، اتنے اچھے ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ آپ کے پاس میتھ کا، کیمسٹری کا، بائیو کا، فزکس کا جو علم ہے لگا دیں اللہ کے لیے، باقی کمانے کے لیے آدھا پونا گھنٹہ اللہ کے لیے،
آپ سٹوڈنٹس ہیں، پڑھو جو پڑھ رہے ہو، اتنا پڑھو اپنے نبی کے دین کی خدمت کے لیے پڑھو، اس کو اتنا پڑھو کہ وہ آپ برانڈ بن جائیں، برانڈ نیم بنا دیں اس چیز کا، کچھ ایسا کر جائیں اپنے نبی کے دین، اپنے نبی کے امت کے لیے کچھ کر جائیں. جیسا وہ زاہد حسین چھیپا ایک نوجوان ہے نا، اس نے اسلام 360 ایک ایپ بنا دی، عام نوجوان ہے، آپ بھی کچھ کیجئے. لیکن اس پڑھنے کے دوران اتنا سا وقت مانگ رہا ہوں آپ سے، اتنا سا وقت. اور پھر میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی جان، یہ بھی بھائی جان، کھانا کھانے کا تو وقت آپ کا لگتا ہی ہے نا، کھانا کھانے کا وقت آپ کا لگتا ہے. دیکھیں یہاں تو سب کچھ کوشش تو کی جا رہی ہے، بھائیوں کی طرف کوشش کی جا رہی ہے. آپ کھانا پکاتے ہو یا کھانا کھانے کے لیے جاتے ہو، 1 گھنٹہ تو لگتا ہوگا نا. ہماری انتظامیہ کہتی ہے کہ کھانا جناب ہمارے پاس کھاؤ، ٹائم ہم آپ کا بچا دیتے ہیں. یہ آپ کسی کو بچارگی نہیں ہے، صرف اللہ کے دین کے لیے سہولت پیدا کرنے کا مقصد ہے. آپ بڑے ویل برڈ ہیں تو یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، تو ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا وقت کھانا بنانے میں اور کھانا کھانے میں لگتا ہے نا، کھانا یہاں آپ نے کھانا ہے، لیکن آپ نے وہ 45 منٹس اللہ کے دین کو دے دیں. آج کا یہ 45 منٹ آپ کے لگے، انشاءاللہ آپ کے بڑے کام آئیں گے. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کی اس دعوت، اس کوشش اور اس تبلیغ میں برکت دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا شرف قبولیت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرما دے. اللہ ہم سب پر راضی ہو جائے. آمین تو کہتے ہیں فریق ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا خادم بنا دے. اللہ پاک ہمیں اپنے دین کی سمجھ نصیب فرما دے. اللہ ہمیں بھی نکموں نکاروں کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.